إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہم دنیا میں نیکی کمانے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں اور اپنے بندہ ہونے کا اظہار کرنے کے لیے یعنی بندگی کے لیے آئے ہیں۔ دنیا کمانا اور دنیا کو استعمال کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دکانیں، ملازمت، تجارت، زراعت اور محنت مزدوری، یہ سب چیزیں ہماری ضرورت ہیں، مقصد نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ راستے کی ضروریات ہیں، راستے کی حاجات ہیں۔ جیسے ایک انسان یہاں سے لاہور جاتا ہے تو لاہور میں اسے کام ہے، لاہور سے اسے سامان لینا ہے۔ اب وہ یہاں سے جاتا ہے تو لامحالہ راستے میں بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا، پیاس لگے گی تو پانی پیے گا، پیشاب آئے گی تو کوئی واش روم ڈھونڈے گا اور پھر وہاں پہ اپنی حاجت پوری کرے گا۔ یہ ضروریات ہیں۔ اور ایسے ہی لاہور پہنچنے کے لیے سواری چاہیے، سواری اس کی ضرورت ہے، ٹکٹ بک کرانا یہ اس کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ چیزیں مقصد نہیں ہیں، یہ مقصد تک پہنچنے کے وسائل ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری ملازمت، ہمارا محنت مزدوری کرنا، یہ سب چیزیں ہماری ضرورت ہیں۔ چونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ضروریات لگائی ہیں، تو ان ضروریات کو پوری کیے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ جیسے گاڑی میں پیٹرول نہ ہو تو گاڑی نہیں چلتی، پیٹ میں روٹی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری ضروریات ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، کم قسمتی سے ہم لوگ اس دنیا کا مقصد نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے، اس طرف دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ضروریات کو زندگی کا مقصد بنا دیا ہے اور مقصد کو بھول بھلائیاں کر دیا ہے۔ مقصد ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، ہماری سوچ سے نکل گیا ہے، ہمارے احساس اور ہمارے عمل سے نکل گیا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک لوگ کماتے ہیں پیٹ کے لیے، اور اسی طرح صبح گزرتی ہے، اسی طرح شام گزرتی ہے، اسی طرح رات ہو جاتی ہے، پھر رات کو سو جاتے ہیں، پھر صبح کو کولو کے بیل کی طرح سے چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل۔ اور یہ جنون اس درجے ہم پر حاوی ہو چکا ہے کہ نہ ہمیں صحت کی پرواہ ہے،
نہ ہمیں اپنے دین کی پرواہ ہے، نہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ ہمیں آخرت کی پرواہ رہی ہے، نہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا دھیان رہا ہے، اور میری قبر میں کیا ہوگا، میری موت پر کیا ہوگا، اور آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، کیا میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں یا میں جہنم کے راستے پہ چل رہا ہوں؟ میرا پروردگار جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اور میں اپنی زندگی کے مقصد پہ پورا ہو رہا ہوں یا اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کر رہا ہوں، اس طرف دھیان نہیں رہا، بلکہ ہم جنونی بن کر دنیا کے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے زندگیاں گزر رہی ہیں اور آخرت برباد ہو رہی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ہماری زندگی کے کتنے اوقات ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف ہوتے ہیں، اپنی آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کو بنانے کے لیے صرف ہو رہے ہیں، اور کتنے اوقات ہیں جو اسی 4 دن کی زندگی کو بنانے کے لیے صرف ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی دین بھی چاہیے دنیا بھی چاہیے، بھئی دنیا آخرت دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ یہ عام لوگوں کا مقولہ ہے، یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ جب کوئی تھوڑا سا دین میں آگے بڑھنے لگتا ہے، ذرا جذبات میں آ جاتا ہے اور وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ نے تو بس سارا دین ہی سمجھ لیا ہے، صرف آخرتی کو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ بھئی آخر یہاں بھی تو رہنا ہے نا، آخر یہاں کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے۔ دنیا میں سب کچھ لگانے اور کھپانے والوں کو کوئی نہیں کہتا کہ بھئی کچھ تو آخرت کی بھی تیاری کرو، ہمیشہ یہاں تو نہیں رہنا ہے، آخر مرنا بھی ہے۔ یہ روزانہ اٹھتے جنازے اور یہ روزانہ کھدنے والی قبریں، کیا اس سے تمہیں عبرت نہیں ہے کہ تمہیں نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے؟ یہ کوئی نہیں کہتا، لیکن اگر کوئی اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے چلا جائے تو سارے ہی اس کے ہمدرد بن جاتے ہیں، سارے ہی اس کے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ بھئی جذباتی فیصلے نہ کرو، آخر دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ کوئی ایک کالج کو چھوڑ کر، یونیورسٹی کو چھوڑ کے مدرسے میں عالم بننے بیٹھ جائے تو ساری دنیا اس کی ہمدرد اور خیر خواہ بن کے اس کو سمجھاتی ہے۔ بھئی جذباتی فیصلے نہ کرو، دین دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ کتنی حماقت ہے، یہ کتنی ہماری بے انصافی ہے، یہ کتنا ہمارا ظلم ہے، اور یہ کتنی ہماری زیادتی ہے کہ جب کوئی آخرت میں آگے بڑھنے لگے، کچھ آخرت کی محنت کوشش کرنے لگے تو ہم سمجھانے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ساری زندگی دنیا کے پیچھے برباد کر رہا ہو اور آخرت کو بھول رہا ہو، زندگی کے مقصد کو بھول رہا ہو، اللہ کو بھول رہا ہو، اس کو کوئی نہیں سمجھاتا۔ لاکھوں نوجوان ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی آوارہ گردی ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں، بس ان کو بائک چاہیے، ان کو موٹر سائیکل چاہیے، ان کو گاڑی چاہیے، ان کو بڑا موبائل چاہیے، نہ گھر سے پابندی ہو، نہ باپ کی طرف سے کوئی پابندی ہو، نہ ماں کی طرف سے کوئی پابندی ہے کہ رات کو کس سے باتیں کرتے ہو، رات کو ساری رات کہاں گزارتے ہو، تم رات کو 4 بجے گھر میں آتے ہو، آخر کیا کرتے ہو ساری رات؟ کیا شریف لوگوں کا یہ طریقہ ہے؟ ایسے نوجوان جن پر کوئی پابندی نہ ہو، یہ کروڑوں نوجوان ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں سمجھائے گا، ان کو کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، کیسی زندگی گزار رہے ہو۔ کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے، کوئی نوجوان رشتہ داروں کی شادی میں پگڑی پہن کے آ جائے تو سارے سمجھانے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار ذرا ہاتھ ہلکا رکھو، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پگڑی کا ماحول نہیں ہے، آپ خام کا پگڑی پہن کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آخر دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، آپ نے پگڑی بھی پہن لی ہے، ٹخنے بھی ننگے کر لیے، پینٹ بھی اتار دی ہے، شرٹ بھی اتار دی ہے، شلوار کرتا اور مولوی والی شکل بنا دی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ساری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارا عدم توازن ہے، یہ ہماری ناانصافی ہے، یہ ہماری زیادتی ہے، یہ ہمارا ظلم و ستم ہے، یہ ہمارا آخرت سے نا آشنا ہونا، جہنم اور جنت سے نا آشنا ہونا، اللہ اور اس کے رسول سے نا آشنا ہونا، اور دین کی اہمیت کا نہ ہونا، یہ سب اس کا نتیجہ ہے۔
جو لوگ آخرت سے واقف ہیں، جو لوگ جہنم سے واقف ہیں، جو لوگ جنت سے واقف ہیں، جو لوگ اللہ کی عظمت سے واقف ہیں، نبی کی عظمت سے واقف ہیں، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور دنیا کیا کہتی ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو اپنی ہی دھن میں اپنے اللہ کو راضی کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اس دنیا میں کمانے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں کھانے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں خوشیاں منانے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں اپنا ٹائم پاس کرنے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں گھومنے پھرنے نہیں آئے، سیر و تفریح کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں تجارت کے لیے، زراعت کے لیے، ملازمت کے لیے، حکومت کے لیے، سیاست کے لیے، اور ہم اس دنیا کے جھمیلوں میں اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم کس لیے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں کھول کھول کے بتاتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا کے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ بندگی کے ذریعے مجھے راضی کرے۔ کتنی واضح بات ہے کہ ہم اس دنیا میں کمانے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں ملازمت کرنے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں آئے ہی عبادت کے لیے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ وہ ہمارا مسئلہ حل فرماتے ہیں، وہ ہمارا اٹکاوا دور فرماتے ہیں جو ہمارے لیے عبادت سے رکاوٹ بن جاتا ہے، بندگی سے رکاوٹ بن جاتا ہے، دین پہ چلنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جی اگر عبادت ہی کرتے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرما رہے ہیں میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کی زندگی گزارو۔ یہ نہ سوچو کہ کھاؤں گا کہاں سے، اللہ تمہیں کھلائے گا، اللہ کھلائے گا۔ اچھا، بندگی کا مقصد کیا ہے؟ بندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر مسجد کا ایک کونا سنبھال لیں اور سب کچھ چھوڑ دیں، یہ بندگی کا مقصد نہیں ہے۔ بندگی کا مقصد یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ کا جو حکم آ جائے آپ نے پھر اسے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اسے پورا کرنا۔ تجارت میں جو اللہ کے احکام ہیں آپ اسے پورا کریں، آپ کی تجارت بھی بندگی ہے۔ زراعت میں آپ اللہ کے احکام پورے کریں، آپ کی زراعت عبادت ہے۔ حکومت میں آپ اللہ کے احکام پورے کریں، آپ کی حکومت بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آپ سیاست میں، آپ ملازمت میں، آپ زندگی کے ہر کام میں اللہ کا حکم پورا کریں، آپ کی بندگی بن جائے گی۔ اگر بندگی کا مفہوم یہ لیا جائے تو پھر بندگی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ بس تم تسبیح پھیرتے رہو اور بس تم اس بات پہ بھروسہ کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ میرے منہ میں روٹی ڈالے گا۔ بے شک تم ملازمت کرو، بے شک تم تجارت کرو، بے شک تم زراعت کرو، بے شک تم محنت کرو، مزدوری کرو، لیکن ان چیزوں کی میں لگ کر میرے حکم کو نہ چھوڑنا، میری نافرمانی نہ کرنا، کہیں ناجائز کی طرف نہ چل پڑنا، کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جانا۔ حلال پہ گزارا کرو، چاہے تمہیں دال روٹی پہ گزارا کرنا پڑے، حلال پہ گزارا کرو۔ اور تم حرام کما کر اگر مچھلی لے آئے، اگر حرام کما کر تم نے بنگلہ بنا لیا، حرام کما کر تم نے گاڑی بنا لی، حرام کما کر تم نے بہت ساری پراپرٹیاں بنا لی، تو یہ پراپرٹیاں اور یہ بنگلے اور یہ گاڑیاں تمہارے کسی کام کی نہیں ہیں، یہ چیزیں یہیں پڑی رہیں گی۔ جب تم دنیا سے آخرت میں آؤ گے تمہیں ان ساری چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے دوستو، ہم اس دنیا میں نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں سب بتاؤ؟ ہم کس لیے آئے ہیں؟ نیکی کمانے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے۔ جیسے دنیا میں رہنے کے لیے پیسے چاہیے نا، دنیا میں رہنے کے لیے پیسے چاہیے، گھر بھی ملتا ہے پیسوں سے، روٹی بھی ملتی ہے پیسوں سے،
کھانا بھی ملتا ہے پیسوں سے، کپڑے بھی ملتے ہیں پیسوں سے، سواری کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ جیسے دنیا میں ہر ضرورت کے پورا کرنے کے لیے یہاں کی کرنسی نوٹ ہے، یہاں کی کرنسی ڈالر ہے، اسی طرح آخرت کی کرنسی کا نام نیکی ہے۔ آخرت کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ آخرت کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ نیکی۔ آپ کو جنت میں جانا ہے، نیکیاں چاہیے آپ کو جہنم سے بچنا ہے، آپ کو نیکی چاہیے، آپ کو جنت کے اعلیٰ درجات چاہیے، آپ کو نیکی چاہیے، آپ کو قبر کے عذاب سے بچنا ہے، آپ کو نیکی چاہیے، آپ کو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہے، آپ کو نیکی چاہیے، آپ کو قبر کا ٹھنڈا ہونا چاہیے تو آپ کو نیکی چاہیے، آپ کو قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے، آپ کو نیکی چاہیے، آپ کو حساب کتاب میں آسانی چاہیے، آپ کو نیکی چاہیے، آپ کو پل صراط کو پار کرنا ہے، آپ کو نیکی چاہیے، آپ کو اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنا ہے، اس کے لیے نیکیاں چاہیے۔ اگر آپ کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں چاہیے، آپ کو نیکی چاہیے۔ جنت میں جانا ہے، آپ کو نیکی چاہیے۔ اور ہمارے نبی نے ہمارے لیے نیکی کا کمانا اتنا آسان کر دیا ہے کہ پیسوں کا کمانا اتنا آسان نہیں ہے۔ دنیا میں پیسے کا کمانا بہت مشکل ہے، لیکن آخرت کی نیکیاں کمانا اللہ کے نبی نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اب آپ گھر سے یہاں تک آئے ہیں، کتنے قدم اٹھائے ہیں آپ نے، اور ہر قدم پہ آپ کو نیکی ملی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو جمعے کے دن مونچھیں کترے گا، جمعے کے دن اپنی مونچھوں کو کترے گا، ہر بال کو کاٹنے کے عوض اللہ اسے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ جنہوں نے مونچھیں کتر لی ہیں آج جمعے کے دن، جنہوں نے مونچھیں کتر لی ہیں، کتنے بال کاٹیں، کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی بازار میں داخل ہو اور بازار میں داخل ہو کر چوتھا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی بازار میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے گا، یہ دعا پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ 10 لاکھ روپے کمانا کتنا مشکل ہے، 10 لاکھ نیکیوں کو کمانا اللہ نے کتنا آسان کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا، بخشنا چاہتا ہے۔ عذاب نہیں دینا چاہتا، بخشنا چاہتا ہے، تبھی تو اس نے آخرت کو کمانا آسان کر دیا، نیکیوں کو کمانا آسان کر دیا۔ 10 لاکھ نیکیاں اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی جمعے کی نماز کے بعد یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، 100 دفعہ پڑھے گا، جمعے کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1,24,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنا آسان ہو، نیکی کمانا کتنا آسان ہے۔ اور جو لوگ کم قسمتی سے اتنے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے باوجود بھی نیکیاں کمائے بغیر مر گئے اور وہ دنیا سے گئے، تو ان کے پاس نیکیاں تھوڑی ہوئیں اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، قیامت کے دن ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جب اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب جنت میں جانے کے لیے تو آپ کو ایک نیکی مزید چاہیے، اس لیے کہ فیصلہ ہے، آئین ہے، اللہ کا آئین ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا،
جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کی نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی اس کا معاملہ موقوف ہو جائے گا، اس کا معاملہ موقوف ہو جائے گا، یا تو وہ نیکی کہیں سے پیدا کرے یا اللہ کو رحم آ جائے۔ چنانچہ وہ محشر کے میدان میں ڈھونڈے گا، پھرے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، اور سوچے گا کہ دنیا میں مجھ سے کون کون پیار کرتا تھا، دنیا میں میرے بھائی مجھ سے پیار کرتے تھے۔ چنانچہ وہ محشر میں بھائیوں کو ڈھونڈے گا، بھائیوں کو ڈھونڈے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن محشر کے میدان میں جب یہ ڈھونڈے گا اور بھائی پہ نظر پڑے گی اور بھائی سے آنکھیں ملیں گی، نظر ملے گی، تو بھائی اس کو دیکھ کے دوڑ لگائے گا کہ کہیں یہ آ کے مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں یہ مجھے مجبور نہ کر لے کہ پھر مجھے مجبوری میں نیکی دینی پڑ جائے، اس لیے کہ آج مجھے خود ہی کو نیکی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بھائی اس کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، پھر سوچے گا کہ اور مجھ سے کون محبت کرتا تھا، ہاں میری ماں مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی۔ چنانچہ ماں کا رخ کرے گا، ماں جب دور سے دیکھے گی تو ماں بھی دوڑ لگائے گی، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بھی بھاگے گی۔ ابا کے پیچھے جائے گا، ابا بھی دوڑ لگائے گا، اور بیوی کے پیچھے جائے گا، بیوی بھی دوڑ لگائے گی۔ اب دیکھے گا کہ کوئی کام نہیں آ رہا تو اس دن اس کو قدر آئے گی کہ ایک نیکی کتنی قیمتی ہے، اور دنیا میں لاکھوں نیکیاں کمانے کا ہر ایک کو موقع میسر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو نیکیاں کمانی ہے، نیکی کی محنت کرنی ہے، نیکی کی کوشش کرنی ہے، اور مرنے سے پہلے ہمارے پاس چانس ہے، ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم نیکیاں کما لیں۔ اللہ کا شکر ہے اس مالک کے کرم پہ قربان جائیں کہ وہ مالک وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو بخشنے، اپنے بندوں کو معاف کرنے، اپنے بندوں کی جنت بنانے، اپنے بندوں کو نیکیاں کمانے کے مواقع دیتا رہتا ہے، سارا سال مواقع دیتا رہتا ہے، سارا سال مواقع دیتا رہتا ہے۔ ان مواقع میں سب سے بڑا موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ سب سے بڑا چانس ہے، سب سے بڑا موقع ہے نیکیوں کو کمانے کا۔ لوگ حماقت سے، بے وقوفی سے، نادانی ناسمجھی سے رمضان کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ بڑی حماقت ہے، بڑا ظلم ہے، بڑا ستم ہے، بڑی بے وقوفی ہے کہ جو مہینہ نیکیاں کمانے کا تھا اس کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اب اس وقت جو شربت کا ریٹ چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو ہی چاند نظر آئے گا شربت کا ریٹ بڑھ جائے گا، سبزی کا ریٹ بڑھ جائے گا، فروٹ کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ جو دنیا کمانے کے لیے جیتے ہیں، دنیا ہی کماتے کماتے مرتے ہیں، وہ رمضان کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ میں اور آپ یہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے، ہم سب کے سب اس کی نیت کریں کہ رمضان میں دنیا نہیں کمائیں گے، رمضان میں آخرت کمائیں گے، کمائیں گے انشاءاللہ، کمائیں گے انشاءاللہ۔ شربت والوں کو چاہیے کہ شربت اگر 150 روپے کی بوتل ہے، ان کو چاہیے کہ 100 روپے کی بیچیں، 100 روپے کی بیچیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو کسی روزے دار کو ایک لسی کا گھونٹ بھی پلا کر افطاری کرائے گا، اللہ اس کو سارا دن روزہ رکھنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ شربتوں والے، اگر یہ فروٹ والے، اگر یہ کھجور والے، اگر یہ پھلوں والے، اگر یہ سبزیوں والے، اگر یہ سموسوں والے، اگر یہ پکوڑوں والے، اور اگر یہ تمام افطاری اور سحری میں استعمال ہونے والی چیزوں کو بیچنے والے اگر عام ریٹ سے تھوڑا سا کم کر لیں تو بتائیے ہزاروں انسانوں کی افطاریاں کرانے کا اجر کما سکتے ہیں کہ نہیں کما سکتے؟ کتنی افطاریاں کمانے کا اجر کما سکتے ہیں؟ خود تو رکھیں گے ایک روزہ اور اجر پائیں گے سینکڑوں روزے داروں کو افطاری کرانے کا، ہزاروں روزے داروں کو افطاری کرانے کا۔ اگر یہ کریانے والے،
اگر یہ دکاندار، اگر یہ یوٹیلٹی سٹور والے اگر یہ چینی تھوڑی سی سستی کر لیں، اپنی جیب سے بھر لیں، اپنی جیب سے بھر لیں، اس لیے کہ روزے داروں کی افطاری کا اجر ملے، ان کی سحریوں کا اجر ملے۔ اگر اس نیت سے، صدقے کی نیت سے اگر اس کا ریٹ کم کر لیں تو خدائے پاک کی قسم ان کی روزی گھٹے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے سے مال تھوڑی گھٹتا ہے، صدقے سے مال تو بڑھتا ہے، البتہ سود سے مال گھٹتا ہے۔ مال جو گھٹتا ہے وہ تو سود سے گھٹتا ہے، بیاج سے گھٹتا ہے، سود سے گھٹتا ہے، صدقے سے گھٹتا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر کوئی مجھ سے قسم بھی لے لے، میں قسم بھی کھانے کو تیار ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں قسم بھی کھانے کو تیار ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمارے دکاندار بھائی بجائے رمضان میں دنیا کمانے کے آخرت کمائیں، دین کمائیں، نیکیاں کمانے کی نیت کرتے ہیں کوشش انشاءاللہ۔ اور رمضان کے مہینے میں اگر رمضان کے علاوہ ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے تو رمضان میں وہ کوتاہی دور ہونی چاہیے۔ اگر رمضان کے علاوہ صدقے خیرات میں کمی ہے تو رمضان کے مہینے میں صدقے خیرات کی کمی دور ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں باقی مہینوں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اجود من الریح المرسلہ، ہمارے نبی ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں آپ بہاتے تھے، لٹاتے تھے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم صدقہ اور خیرات کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس مہنگائی کے دور میں اگر کسی غریب کے پاس اپنے بچوں کو افطاری میں کھلانے کے لیے فروٹ چاٹ کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، سموسے کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، لسی پلانے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ بھی اپنے بچوں کو لسی پلا سکے، وہ بھی اپنے اہل خانہ کو لسی پلا سکے، فروٹ چاٹ کھلا سکے، سموسے کھلا سکے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے، نماز میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی، اور رمضان کے مہینے کو خاص طور پر قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ رمضان کے ساتھ قرآن پاک کا خاص تعلق ہے، اس لیے ہمارے نبی رمضان میں بہت قرآن پڑھتے تھے، بہت قرآن پڑھتے تھے، اور صحابہ نے رمضان کے مہینے میں بہت قرآن پڑھا، تابعین نے بہت پڑھا، تب تابعین نے بہت پڑھا، بعد کے اہل اللہ نے بہت قرآن پڑھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ہر رمضان کے مہینے میں اگر وہ 30 کا مہینہ ہوتا تھا، اگر وہ مہینہ 30 کا ہوتا تھا تو ہر رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنے قرآن ختم کرتے تھے؟ 61، ایک روزانہ دن کو کرتے، سحری سے لے کے افطاری تک ایک قرآن، اس کے بعد پھر تراویح پڑھتے تھے، پھر تراویح سے لے کے سحری تک ایک اور قرآن، ایک اور قرآن، تو 30 قرآن دن کو، 30 قرآن رات کو، اور روزانہ ایک سپارہ تراویح میں، تو ایک قرآن تراویح میں، تو 61 قرآن ہر مہینے میں ختم کیا کرتے تھے۔ کیا ہو جائے گا اگر ہم اپنے کام کاج بند کر دیں یا کام کاج کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں؟ ویسے دکان کھلتی ہے 12 گھنٹے، اب رمضان کے مہینے میں دکان کھول لیں 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 5 گھنٹے، 4 گھنٹے گزارے کا کام کر لیں، اور پھر دکان بند کر کے آ کے مسجد میں قرآن پڑھیں، عبادات کریں۔ تو اس کی ہم کوشش کریں کہ ابھی سے ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں کتنے قرآن ختم کرنے ہیں۔ جو روزانہ ایک پارہ پڑھے گا رمضان میں 1 ختم کرے گا، جو 2 پارے پڑھے گا وہ رمضان میں 2 ختم کر پائے گا، جو 3 پڑھے گا وہ 3 کر پائے گا، جو روزانہ 10 پارے پڑھے گا وہ 10 ختم کر پائے گا، جو روزانہ 20 پارے پڑھے گا وہ رمضان میں کتنے ختم کر لے گا؟ 20 ختم کر لے گا۔ تو اس کو ہم پہلے سے طے کر لیں اور اپنا شیڈول بنا لیں۔ اور عورتیں چونکہ ان کے ایسے ایام بھی آ جاتے ہیں جس میں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی
اور قرآن نہیں پڑھنا، ان کے لیے قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو عورتوں کو اپنے ان ایام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا شیڈول بنانا ہے۔ مثلا ہر مہینے کے 8 ایام ایسے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، تو باقی کتنے دن رہ گئے؟ باقی ان کے 22 دن رہ گئے۔ اگر 29 کا چاند ہوا تو 21 دن رہ گئے۔ اب وہ جو قرآن پاک کے ختم طے کریں گی کہ ہم نے 10 ختم کرنے، 15 کرنے، 20 کرنے، 8 کرنے، 7 کرنے، جتنے بھی کرنے، تو ان 21-22 دنوں میں اپنا ایسا نظام الاوقات بنائیں کہ اتنے پارے روزانہ پڑھوں گی تو میں 8 ختم یا 10 ختم کر پاؤں گی۔ تو پہلے سے اس کا شیڈول بنائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھ سکیں۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا سارا سال اچھا گزرے گا۔ کیا مطلب؟ جو رمضان میں گناہ نہیں کرے گا وہ سارا سال گناہوں سے بچ جائے گا۔ جو رمضان میں نیکیوں کی پابندی کرے گا وہ سارا سال نیکیوں کی پابندی کرے گا۔ جو رمضان میں اہتمام سے نماز پڑھے گا امید ہے کہ سارا سال اس کی نمازیں رہیں گی۔ اور جو رمضان میں اپنے معمولات کا، ذکر کا، تلاوت کا، درود پاک کا اہتمام کرے گا تو وہ سارا سال ان نیکیوں کی پابندی کرے گا۔ تبلیغ والے اگر رمضان میں تبلیغ کی پابندی کریں گے تو سارا سال اللہ ان کو توفیق دے گا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس کا رمضان انتشار کے ساتھ گزرتا ہے اس کا سارا سال انتشار کے ساتھ گزرتا ہے۔ انتشار یعنی کوئی کام پورا نہیں، یہ بھی ادھورا، وہ بھی ادھورا، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یہ کر وہ کر، کوئی کام پورا نہیں۔ جس کا رمضان ایسا گزرے گا اس کا سارا سال ایسا گزرے گا، بے سکونی، بے چینی اور انتشار میں گزرے گا۔ اور جس کا رمضان یکسوئی کے ساتھ، جمعیت قلب کے ساتھ گزرے گا اس کا سارا سال جمعیت قلب کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ گزرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں ایسا اپنا شیڈول بنائیں کہ جو شیڈول آسانی سے ہم پورا کر سکیں۔ جتنا ٹائم دکان کو سہولت سے دے سکتے ہیں اتنا مقرر کر لیں، جتنا ٹائم نوافل کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے دے سکتے ہیں اتنا مقرر کر لیں، ہر حال میں اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ جمعیت قلب حاصل ہوگی اور انتشار سے ہماری طبیعت محفوظ رہے گی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رمضان کے مہینے میں اپنے مزدوروں پر، اپنے ملازموں پہ تخفیف کرو تاکہ وہ بھی روزہ رکھنے کی ہمت کریں۔ اگر آپ اپنے مزدور سے، اپنے ملازم سے، اپنے گھر کی ماسی سے اتنا ہی کام لے رہے ہیں جتنا رمضان سے پہلے لے رہے تھے تو وہ تو بیچارے پھر روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں کریں گے۔ ان کے کام میں تخفیف کریں، اور کام میں تخفیف کی 2 صورتیں ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ ان سے کم کام لیں، ان سے کام ہی کم لیا جائے، پہلے ان سے 8 گھنٹے کام لیتے تھے اب 6 گھنٹے لے لیں۔ گھر میں جو ماسیاں ہیں وہ ہفتے میں 1 دفعہ کپڑے دھوتی ہیں اور وہ 20 جوڑے ان کو دھونے پڑتے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ۔ اب تخفیف کی صورت یہ ہے کہ اب ان سے 10 جوڑے دھلوائیں، 15 جوڑے دھلوائیں، 20 نہ دھلوائیں۔ اور اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ جو کام ضروری ہے، جیسے اب کپڑے ہیں وہ تو دھونے ہی دھونے ہیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ پھر ملازم بڑھا دیں۔ اگر آپ کو 8 گھنٹے ہی کام چاہیے تو 4 گھنٹے والے 2 ملازم رکھ لیں تاکہ وہ بھی سکون کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ آپ کو 20 ہی جوڑے دھلوانے ہیں تو 2 ماسیاں رکھ لیں تاکہ ان پہ کام میں کمی ہو اور ان کے لیے روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ ہمارے نبی کی دعا ہے اس شخص کے لیے جو اپنے ملازم پر رمضان کے مہینے میں آسانی کرے، جو اپنے ملازم پر رمضان کے مہینے میں آسانی کرے گا، ہمارے نبی نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے۔ تو بھائی کیا خیال ہے، حضور کی دعا لینی ہے ہم سب نے؟ اگر ہم سب کو حضور کی دعا لینی ہے تو ہم اپنے ملازمین پہ، اپنے گھر کی ماسیوں پہ، کام کرنے والوں پہ آسانی کریں۔ اور
اگر نوکروں پہ آسانی کرنی ہے تو بتائیے بیویوں پہ آسانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ بیوی کا تو حق زیادہ ہے، ماں کا تو حق اور زیادہ ہے، بہن کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے، بیوی کا حق زیادہ ہے، تو ان پہ بھی ہمیں آسانی کرنی چاہیے۔ آسانی کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ سارے کام خود کر رہی ہیں تو اب کچھ کام آپ کر لیا کریں، کچھ ان سے کروا لیں، یا ان کو ماسی رکھ کر دے دیں۔ ویسے ماسی نہیں ہے گھر میں، مثال کے طور پر اب ان کو ایک ماسی رکھ کر دے دیں تاکہ روٹی وہ پکا لے، سالن یہ پکا لے، جھاڑو یہ دے دے، پوچھا وہ لگا لے۔ ایک یہ آسانی ہے، کام کاج میں آسانی کریں، رویے میں بھی آسانی کریں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو ایک دم سب کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگ جاتا ہے، چونکہ بھوک، خالی معدہ گرم تو دماغ گرم، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سارا غصہ بیویوں پہ نکالتے ہیں، سارا غصہ ماں پہ نکالتے ہیں، سارا غصہ گھر کی عورتوں پہ نکالتے ہیں۔ نہیں بھائی، اس میں بھی آسانی کریں۔ اگر دسترخوان پہ روٹی آ گئی ہے، سالن آ گیا ہے، فروٹ چاٹ نہیں آیا، تو آپ غصہ نہ دکھائیں، پوچھ لیں فروٹ چاٹ تیار ہے تو خود ہی جا کے کچن سے لے آئیں۔ وہ بیچاری پتہ نہیں آپ کے لیے شامی بنا رہی ہے، آپ کے لیے شامی کباب بنا رہی ہے، فروٹ چاٹ وہیں رکھی ہوئی ہے، اب وہ شامی کباب چھوڑ کے آئے تو وہ جل جائے گا، فروٹ چاٹ آپ کو دے تو وہ جل جائے گا، ورنہ آپ غصے ہو، آپ خود ہی اٹھ کے جائیں، جا کے فروٹ چاٹ لیں، غصے نہ ہو، گرما گرمی نہ دکھائیں، گھر والوں کے ساتھ نرم برتاؤ کریں، ان کو پیار دیں۔ کتنی ہماری عورتوں کی قربانی ہے کہ روزہ بھی رکھتی ہیں اور کچن میں کھڑے ہو کے روٹی بھی پکاتی ہیں، سالن بھی پکاتی ہیں، برتن بھی دھوتی ہیں۔ آپ تو افطاری کر کے مسجد کو بھاگتے ہیں، اس نے افطاری آپ کو بھی کروانی ہے، خود بھی کرنی ہے، پھر برتن بھی سمیٹنے اور افطاری تیار بھی کرنی ہے۔ 4 کام کرنے ہوتے ہیں عورتوں نے، افطاری تیار کرنا، افطاری کرنا، افطاری کرانا، افطاری کا سامان سمیٹنا۔ اور آپ سحری میں اٹھتے ہیں صبح صادق سے 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، اور وہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آپ کے لیے پراٹھے بناتی ہیں، آپ کے لیے سالن گرم کرتی ہیں، آپ کے لیے آپ کے مزاج کا کھانا تیار کرتی ہیں۔ بتائیے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ ہونا چاہیے یا سختی کرنی چاہیے؟ تو بھائیوں، اپنے گھر والوں پہ نرم ہاتھ رکھیں، ان کو محبت دیں، ان پہ بھی جیسے اوروں پہ آسانی کریں ان پہ بھی آسانی کریں۔ ان تمام باتوں کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تراویح کا اہتمام کریں، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو رمضان کے مہینے میں ساری تراویح پابندی سے ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزانہ 20 رکعتیں ہم اضافی پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں، ہر سجدے پہ اللہ پاک 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 1500 نیکیاں ہر سجدے پر، تو 2 سجدوں پہ 3000 نیکیاں، تو 20 سجدوں تو 40 سجدوں پہ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 2 پہ 3، 60,000 نیکیاں بنی۔ 60,000 نیکیاں روزانہ کی تراویح پڑھنے پہ آپ کو ملیں گی۔ جب 30 دن آپ تراویح پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ہم تو آئے ہی نیکیاں کمانے کے لیے ہیں، تو اس لیے ساری تراویح پابندی سے پڑھنی ہے، اور تراویح پڑھنی ہے اول سے لے کے اخیر تک۔ عام لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو دیکھا کہ تراویح جب شروع ہوتی ہے تو وہ کولر کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، شربت پیتے رہتے ہیں، گپے لگاتے رہتے ہیں، جو ہی امام رکوع میں جائے تو بھاگے بھاگے آ کے رکعت میں شریک ہو جاتے ہیں، بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ تراویح میں شروع سے شریک ہونا ہے، آخر تک شریک ہونا ہے۔ یہ 20 رکعتیں روزانہ بشاشت سے ہمیں پڑھ کے اللہ کو جذبہ دکھانا ہے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، تراویح کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔